حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دو دعائیں مانگی تھی۔ ایک دعا تو یہ مانگی تھی، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت آئے، اور دوسری یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تیرے نبی کا شہر نصیب ہو، یعنی شہادت بھی آئے تیرے راستے میں، لیکن نہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ بظاہر یہ اس کا امکان اس اعتبار سے کم تھا کہ نبی کے شہر میں تو چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، خلافت تھی، وہاں کوئی جنگ یا اس طرح کی جہاد کا کوئی بظاہر حالات بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اس کے لیے باہر ہی جانا پڑتا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی اور اس کا عجیب انتظام فرمایا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجوسی غلام تھا، ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا۔ اس کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلا مطلب ہے کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ جو کمائے اور وہ اس کو محصول دیتے تھے ماہانہ۔ چنانچہ بڑے اس کو کام آتے تھے، بڑائی کا کام بھی آتا تھا اس کو، باقی کام بھی اس کو سارے آتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی بھیجا شکایت کی، اور شکایت یہ کی ہے کہ وہ مجھے کام مجھ سے زیادہ لیتے ہیں اور اس کا جو محصول دیتے ہیں وہ کم دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس پہ ان کو غصہ آیا، اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی، لیکن بعض روایات میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ باقاعدہ سازش کے تحت یہ بات نہیں تھی، وقتی غصہ تھا جو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آیا کہ انہوں نے چونکہ شکایت بھیجا کی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو ایک درہ ساتھ ہوتا تھا، راستے میں جو بھی سوتا ہوا نظر آتا تھا تو اس کو درہ مارتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جاتے۔ اس دن بھی یہ 26 ذی الحج کی صبح ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کھڑی کر دی، نماز پڑھانی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، جب انہوں نے تکبیر کہی تو یہ جو ہے نا غلام یہ ممبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، تکبیر کے ساتھ ہی وہ باہر نکلا اور باہر نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 وار کیے ہیں، اور وہ جو تلوار تھی 2 دھاری تھی، یعنی دونوں طرف اس کے دار تھے اور زہر آلود تلوار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، زخمی ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے، لیکن اس حالت میں بھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا اور نماز انہوں نے جو ہے نا ٹیک اوور کر کے پڑھانی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کے یہ جو ابو لؤلؤ ہے، مجوسی ہے، یہ صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکل رہا ہے، صحابہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو سامنے آ رہا ہے، جو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ خنجر کے وار سے اس کو زخمی کر رہا ہے۔ چنانچہ 13 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صفوں سے نکلتے ہوئے یہ زخمی کر چکا تھا۔ جب اس کو اندازہ ہوا کہ اب میں بالکل گرفت میں آ چکا ہوں اور آزادی کی کوئی صورت نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو اس نے خود اپنے آپ کو جو ہے نا خنجر مارا اور خنجر مار کے اپنے آپ کو مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 26 ذی الحج سن 23 کی بات ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، آپ 29 کو
جو ہے نا 3 دن 3 راتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اور 29 کو جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، اور 1 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے نا پوچھا گیا، اور یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، اپنی زندگی میں بھی انہوں نے اجازت مانگی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے دوست بھی تھے، نبی بھی تھے، ہے تو ان کے ساتھ مجھے اپنے حجرے میں دفن کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اجازت دے دی تھی، لیکن ساتھ میں انہوں نے وصیت بھی دی اپنے بیٹے کو کہ شاید ابھی جو وہ اجازت دے رہی ہے تو اس لیے دے رہی ہے کہ میں خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، طاقت ہے، قوت ہے، تو اس میں بسا اوقات ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، یا جو ہے نا اور بھی وجوہات ہوتی ہے، آنکھیں آمنے سامنے ہوتی ہے، وہاں انکار کی بندے کے پاس گنجائش کم ہوتی ہے، اگر انکار بندہ کرنا بھی چاہے تو ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو جنازہ اٹھا کے جب مجھے دفن کے لیے لے جایا جائے تو تم نے ایک مرتبہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا ہے کہ بھئی ابو نے آپ سے اجازت مانگی تھی، آپ کی وہ اجازت جو تھی وہ اجازت نامہ ابھی تک برقرار ہے یا اس میں کوئی جو ہے نا تبدیلی آئی ہے؟ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، اور دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں نے اجازت دے دی، اور جو ہے نا میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ان کی خواہش تھی کہ اپنے 2 رفیقوں کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کے اس تمنا کو پورا کیا اور حجرے میں تدفین کی اجازت دے دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔